الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مومن بندے کی شان یہ ہوتی ہے، مسلمان، کہ اگر موت کا فرشتہ اس سے آ کے بولے کہ دیکھو تمہیں اب اللہ کے پاس جانا ہے اور تمہارا وقت کا ٹائم ہو گیا، تمہاری زندگی کا ٹائم ہو گیا، تو وہ مومن بندہ اس کے لیے ریڈی رہتا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، ریڈی ہوں میں اس کے لیے۔ یہ مومن بندے کی شان ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے کبھی بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو اسی لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، ہر خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان بن کے مرنا۔ تو موت کب آتی ہم کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن مسلمان کی حالت میں مرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیشہ مسلمان رہنا، کبھی بھی موت آئے تو مسلمان رہنا۔ تو میرے بھائی، میرے بہن، میرے دوست، ہم لوگ یہ چیز جانتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور اس دنیا میں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اور اس کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کا چیلنج ہے کہ انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی خواہشات سے مقابلہ کرنا ہے۔ بندہ کرتا ہے، اسلمت وجہی للہ، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میری خواہشات اللہ کے دین کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یہ مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے، مومن کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو میرے دوست، اگر ہم جب جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، ذالک الفوز العظیم، وہی اصل کامیابی ہے اللہ کے پاس جانے کے بعد، تو ہم کو جو باتیں، جو احکام اللہ اور رسول اللہ بتاتے ہیں، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی جو ہے نا، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے دوست، رسول اللہ جب رمضان کی اہمیت، اللہ تعالیٰ جب اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں، نیک لوگ رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے بہت سے چیزوں کو چھوڑ کے اس کے لیے لگ جاتے تھے کہ یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہو جائے۔ یہ ہوتا تھا نا؟ تو 20 دن تو ہو گئے، اب بقیہ 10 دن، ان 10 دنوں میں بھی اسپیشلی آخری 10 دن جو اب شروع ہوئے، آج مغرب سے شروع ہوئے، لیلۃ القدر مغرب سے شروع ہوتی۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پورے 10 دن جاگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رمضان میں اللہ کے رسول کثرت سے عبادت کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور سے عشر اخیرہ میں شد مئزرہ، اللہ کے رسول اپنا جو ہے نا کپڑے کس لیتے، بالکل پریپیئر۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے بیوی بچوں کو سب کو بولتے اب سونے کا نہیں، آخری عشرہ آ گیا، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات میں عبادت کر کے دن تمام سونا، یہ مطلب نہیں ہے، نیند کم کر دینا، پریپریشن ہے۔ جیسا کہ لوگ شادیوں کے موقع پہ، ایگزامز کے موقع پہ، کسی بچے کا ایگزام ہے، نیٹ کا ایگزام ہے، بورڈ ایگزام ہے، تو بچہ دیکھیں گے آپ سوتا کم ہے، پڑھتا زیادہ ہے۔ والدین بھی اپنے سارے ایکٹیویٹیز ختم کر دیتے بچے کو پڑھنے کا موقع دو بلکہ۔ تو میرے دوست، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آخری عشرہ آتا تو گویا کہ ایگزام سمجھیے آپ، گویا کہ جنگ، ہم جنگ کی حالت میں، سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ڈو اور ڈائی کا سچویشن میں آ جاتا۔ احیا اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احیا اپنے بچوں کو، فیملی کو اٹھا دیتے، نہیں سو، عبادت کرو۔ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات اللہ کے رسول عبادت میں گزارتے، پوری رات عبادت میں گزارتے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن، مشکل ہے، لیکن بات کرو اللہ تعالیٰ سے، سوچو کہ آج اگر اب مرنا ہے ہم کو تو اللہ کے پاس کیا لے کے جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ لیلۃ القدر کی، یہ رمضان کی
قدر کرنا چاہیے. جو عبادت ہو سکتی ہے، پیسوں کی بھی عبادت ہے، زبان کی بھی عبادت ہے، جسم کی بھی عبادت ہے. ہاں، تلاوت زبان سے، نیکی کا حکم زبان سے، درس بیان زبان سے، حفظ زبان سے، پھر دل سے اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کے ساتھ لگے رہنا. تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر آپ 1000 مہینے عبادت کریں اور پھر ایک لیلۃ القدر پوری رات عبادت کریں، دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے، آسمانوں والا بولتا ہے. میرے بھائی، میرے بہن، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کھانا چھوڑ کے، سونا چھوڑ کے، باتیں چھوڑ کے، موبائل چھوڑ کے، میں دیکھ رہا ہوں کہ درس کے لیے ٹائم ملا، پھر موبائل میں ہم لوگ ہیں. موبائل میں آپ بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیلۃ القدر اللہ کے ساتھ رہیے. موبائل میں آپ دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیلۃ القدر آسمانوں والے کے ساتھ رہنے کا ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیسے ہم ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے یہ بولے کہ آپ 1000 مہینے کام کرو، جتنی تنخواہ ملے گی، یہ رات کام کرو اتنی تنخواہ ملے گی، تو کیا کریں گے آپ؟ سستی؟ میں تھکا ہوا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، 2 گھنٹے سو کے اٹھ جاتا ہوں، کھانا کھا کے آتا ہوں. نہیں میرے دوست، دنیا کی اہمیت تو ہم کو معلوم ہو گئی، لیکن آخرت کی اہمیت تھوڑا ہم بھول گئے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور میرے نبی کیا فرمائے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پوری زندگی کے گناہ معاف کرانا ہے تو لیلۃ القدر میں جو تہجد کی نماز، جو قیام اللیل ہوتا ہے، پورے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی نیت کے ساتھ اگر اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے آج سے پہلے کے پورے گناہ معاف فرما دیتے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آج پہلی رات ہے، پوری راتیں تو جاگنا ہے جیسا کہ نبی جاگتے تھے، لیکن اسپیشل خصوصی 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29. اور لیلۃ القدر سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی. تنزل الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اس میں جو ہے نا تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں. یفرق کل امر حکیم، یہاں پہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی 1 سال کی تقدیر کے، ورنہ زندگی بھر کے پوری کائنات کے قیامت کی تقدیر تو اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں، لیکن ہر سال اس کو وہ ہوتا ہے ریویژن کا مطلب یعنی 1 سال کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہماری تقدیر کو بدلنے کا ٹائم ہے. دعا کر کے مانگ کے اللہ سے مانگے، اللہ میری تقدیر کو بھلا کر دے، میری فیوچر کو بھلا کر دے، مجھے اچھے لوگوں میں لکھ دے، مجھے کامیاب لوگوں میں لکھ دے، مجھے جنتی لوگوں میں لکھ دے، مجھے جنتی لوگوں کے کام کو میرے لیے آسان کر دے. یہ راتوں میں مانگنے کا وقت ہے. تو یہ تو لیلۃ القدر ہو گئی. لیلۃ القدر کی اہمیت ہوئی. اور مومن بندے مقابلہ دنیا میں نہیں کرتے، آخرت میں کرتے ہیں. دنیا تو کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک مردہ جانور گدھا پڑا ہوا تھا، ویسے بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی مردہ، وہ بھی سڑا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کوئی ہے جو اس کو لے لے پیسوں میں؟ بولے اللہ کے رسول فری میں بھی کوئی بھی نہیں لیتا. تو بولے دنیا اس سے بھی گئی گزری اللہ کے پاس، کوئی ویلو نہیں ہے. کس کی دنیا بچی دوست؟ بادشاہوں کی بچی، حکمرانوں کی بچی، پہلوانوں کی بچی، دولت مندوں کی بچی. چھوڑ کے تو جانا ہی ہوا نا. جب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ تو میرے بھائی میرے بہن اپنے سامنے یہ رکھیے کہ موت آئے تو ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ دولت مند ہیں تو آپ کی دولت میں اللہ کی عبادت، اگر آپ علم والے ہیں تو آپ کے علم میں اللہ کی عبادت، اگر آپ پوزیشن والے ہیں تو پوزیشن میں اللہ کی عبادت، اگر آپ کے پاس کچھ بھی صلاحیت ہے تو اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. یہ مقصد ہے اس کا. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے. عبادت میں لگے رہنا ہے. عورتیں گھر میں پکاتی ہیں، صاف کرتی ہیں، کھلاتی ہیں، حمل سے گزرتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یہ عبادت ہے. وہ اس نیت سے کریں کہ میرا رب مجھے کہا کہ مجھے عورت بنا کے پیدا کیا، اس میں میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
مرد کو مرد اللہ نے بنایا، عورت کو عورت اللہ نے بنایا، نہ ہمارے مرد ہونے پہ ہم کو فخر ہے، نہ کسی کو عورت ہونے پہ جو ہے نا شرمندگی ہونی چاہیے۔ تو بنایا اللہ تعالیٰ، مرد کا فریضہ ذمہ داری مرد کو ادا کرنا ہے، عورت کو عورت کی ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ دنیا چاہے یا نہ چاہے، مانے یا نہ مانے، اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کچھ دے یا نہ دے، دنیا آپ کو بولے یا نہ بولے، لیکن آپ کا تعلق تو آسمانوں والے سے ہوتا ہے، تو آپ کریں گی یہ سب چیزیں۔ کیوں؟ عبادت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، میری ذمہ داری اس دنیا میں کر کے چلا گیا، میں کر کے چلی گئی، یہ میرا مقصد ہوتا ہے۔ بہت باتیں بولنے کی ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن میں یہ صرف اہمیت بتانے کے لیے بتا رہا ہوں لیلۃ القدر کی، لیکن آج میں جو موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ رمضان کا ٹائم زیادہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے، ہم لوگ ایک پرفیکٹ مسلم ہونا چاہیے، موت کو دیکھ کے جینے والے ہونا چاہیے، موت کو دیکھ کے جینے والے ڈرتے نہیں، موت کو دیکھ کے جینے والے سیریس مسلمان ہوتے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، پڑھنے میں بھی، لکھنے میں بھی، کمانے میں بھی، ہر جگہ سیریس مسلم، وہ سیریس مسلمان ہوتے ہیں، وہ کمیونٹی کے لیے، اپنے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تو میرے دوست، رمضان کی اہمیت اللہ نے بیان فرمایا، رمضان کی اہمیت رسول اللہ نے بیان فرمایا، اس میں بھی لیلۃ القدر 10 دن بچ گئے۔ دوست، کوئی چھٹی لے کے اگر یہ ٹائم اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے تو ضرور کیجئے، کوئی اگر اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے تو ضرور کیجئے۔ میں نے کہا جمعہ کا خطبہ یہاں پہ ہوا تھا، اعتکاف کے متعلق وہ ریکارڈنگ موجود ہے، دیکھ لیجئے آپ لوگ۔ اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں گھومتے پھریں، آپ دوستوں سے بات کرتے پھریں، عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہیں یہاں پہ، آپ نے جو اعتکاف میں ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی بات نہیں کریں آپ، کیونکہ اعتکاف کا مطلب اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، یہ وقت اللہ کا ہے، آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے یاد کرنا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے جو بات آپ کے سامنے بتائی وہ صرف یہ بات بتائی، میری پوری باتوں کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑتا ہے اور اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کی پوری صلاحیتیں۔ یہ لیلۃ القدر اور رمضان کے متعلق یہ چند باتیں تھیں، لیکن ایک اہم بات ہے جس پہ میں تھوڑا ٹائم لے کے بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول بائی چانس سمجھ لو کہ مجھے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ہے یا لیلۃ القدر مجھے مل گئی، تو آپ کیا دعا کرنا پسند فرماتے ہیں؟ یعنی میں کیا دعا کرنا چاہیے، پسندیدہ دعا کیا ہو سکتی ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے کی ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایموشنز ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ میری بیوی، اللہ میرے بچے، اللہ میری جائیداد، اللہ میری صحت، یہ ہم کو دے دے، یہ ایسا مانگتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے مانگتے تھے، اس کو دعا بولتے ہم لوگ، اس کے ورڈنگ جو ہوتے ہیں نا، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس کے لیول کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے اپنے جذبات کا، اپنے ایمان کا، اپنی ضرورتوں کا جو اسٹائل میں اللہ کے سامنے رکھا نا، ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہم انی عبدک، اللہ ایک دعا، ایسے دسیوں دعا، صبح کی شام کی دعائیں اٹھا کے دیکھیے آپ، کتنے اچھے الفاظ میں اللہ کے رسول نے اپنے جذبات کو سامنے رکھا۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بندہ ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بندہ بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں اللہ۔ پیشانی مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں کو، بیل کو، گدھے کو ایسا پکڑ کے کہ انسان اس کے پیشانی پکڑ لیا، بال پکڑ لیا، کنٹرول میں آ جاتی چیز۔ وہ بولنا چاہ رہے کہ میں ہل نہیں سکتا، میں موو نہیں ہو سکتا، میرے پاس کوئی قدرت ہی نہیں ہے۔ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، میرے بارے میں جو تو فیصلہ کر دے وہ تو نافذ ہونے والا ہے۔ عدل فی قضاؤک، جو بھی تو فیصلہ کر دے، میں بیمار ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میں کٹ جاؤں، میں مر جاؤں، جو بھی تو فیصلہ کر دے وہ تو انصاف ہے، اس لیے کہ میں تیرا ہوں، تو جو فیصلہ کر دے کر دے۔ میں ایک سیب خرید کے لایا، میں نے کاٹ دیا، میں نے پھینک دیا، میں نے جلا دیا، کوئی مجھے بولتا کہ بھئی کیوں کرا؟ ماذن فی عدل، ماذن فی حکمک، عدل فی قضاؤک،
انی اسألک بکل اسم هو لک انزلتہ فی کتاب، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نام کے ذریعے، تیرے نام، تیری رحمت، تیرے صفات جو کسی کو تو نے سکھایا، کسی کتاب میں ذکر کیا، یا ایک تو اپنے علم میں رکھ لیا، اللہ میں اس کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے میرا قرآن میرے دل کا بنا دے، میرا غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ دیکھ رہے آپ الفاظ، یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں میری بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے۔ کیا بچا؟ دنیا میں بھی اچھا، آخرت میں اچھا، کچھ بچا نہیں بچا۔ دو لفظوں میں اللہ کے رسول نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا کر دی۔ ہم نہیں کر سکتے ہم یہ دعا، اسی لیے اللہ کے رسول کے دعاؤں کا ایک اسٹیٹس بہت الگ ہی ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، ہم کتنا بھی کر کے مانگنا چاہیں تو وہ انداز میں، وہ اسٹائل میں نہیں مانگ سکتے اس طریقے سے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کی اتنی دعائیں تھیں، لیکن جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے لیلۃ القدر، رمضان، لیلۃ القدر پورے سال کی سب سے بہتر رات، وہ بھی رمضان میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ایسے میں کون سی دعا کرنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا بولے کہ اگر لیلۃ القدر ہے تو اللہ کے رسول میں کیا دعا کروں؟ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اسی لیے تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا میں بہت زمانے تک یہ دعا کے متعلق سوچتا رہا کہ یہ دعا میں کیا خصوصیت ہے، یہ دعا میں کیا اہمیت ہے، یہ دعا میں کیا برکت ہے، یہ دعا سے ہمارے زندگیوں کا کیا تعلق ہے، ہماری فیملی لائف کا کیا تعلق ہے، ہماری سوشل لائف کا کیا تعلق ہے، ہماری پولیٹیکل لائف کا کیا تعلق ہے۔ میں سوچتا رہا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہی سکھاتے تھے، یہی کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، نبی تم سخت والے ہوتے، غصے والے ہوتے، ترش روح ہوتے، ہارش ہوتے، سخت باتیں کرتے تو لوگ تمہارے قریب نہیں آتے، تمہارے پیار سے تمہارے ساتھ نہیں رہتے، محبت سے تمہارے ساتھ نہیں رہتے۔ کیا ہوتا؟ لوگ دور چلے جاتے۔ نبی سے لوگ جب دور چلے جائیں گے تو نبی دین کیسے سکھائیں گے؟ تو اسی لیے نبی کو اللہ نے کہا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین۔ تم کیا کرو اے نبی، تم کیا کرو؟ لوگوں کو معاف کرتے رہو۔ کوئی غصہ کر دیا معاف، کوئی برا بول دیا معاف، کوئی غلط بول دیا معاف۔ ارے میرے نبی نے تو ایسے ایسے معاف کیا، ایسے معاف کیا۔ طائف کو گئے تھے میرے نبی، بولے کہ اللہ کی عبادت کر لو، ایک اللہ کو مان لو۔ تم ہی ملے کہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بنانے کے لیے؟ غریب انسان، فقیر انسان، تمہارے باپ مر گئے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس باغات نہیں ہے۔ طائف کے لوگ تھوڑا مالدار تھے، مکے کے لوگوں کو خود غریب سمجھتے تھے وہ لوگ، چونکہ ایگریکلچر تھا وہ زمانے میں، ٹیکنالوجی آنے سے پہلے۔ جس کے پاس آج بھی نارتھ انڈیا میں اور دوسرے علاقوں میں جس کے پاس جتنی لینڈ ہوتی اتنا زیادہ مالدار رہتا، ایگریکلچر جس کے پاس ہوتا۔ تو نبی کے پاس ایگریکلچر مکے والوں کو ہی غریب سمجھتا، پورا ایگریکلچر طائف میں، آج بھی طائف میں ہے۔ تو نبی کو انہوں نے تمہیں ملے، ذلیل کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سمجھانے لگے تو غصہ آیا۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعوین جن کو آپ بلا رہے تھے، غصہ آیا۔ جب غصہ آیا تو ان لوگوں نے جو ہے نا بدماشوں کو لگا دیا، مارو، پتھر سے مارتے تھے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ بولو، پتھر پڑ رہے ہیں، پتھر، خون بہنے لگا، نکل کے جانے لگے تو پیچھے پیچھے پتھر برسنے لگے، بے ہوش ہو کے گر گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے زید تھے، اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، وہاں پہ بہت زبردست دعا ہوتی، اللہ میں تیرے علاوہ کس کے پاس جاؤں، مجھے تو کس کے حوالے کرتا؟ دشمنوں کے حوالے جو میرے ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، میرے حوالے، میں تو غریب اور مسکین بندہ ہوں۔ اللہ اگر یہ ساری دنیا بھی ناراض ہو لیکن تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ اگر تو ناراض ہے تو پھر میں کدھر جاؤں؟ اللہ یہ دعا الفاظ نکلنا تھا کہ فرشتہ اترتا، جبریل
پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ، بولتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سن لیا، حکم دو تو یہ پہاڑوں میں ان کو پیس دیں گے، طائف جو ہے نا ویلی ہے، پیس دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، میرے نبی نے کہا نہیں، ارجو ان یأتی من ذئرها اولا من یعبد اللہ، معاف کر دو، ان کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، مجھے امید ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا معاف کرنے کا۔ کون ہے وہ نبی سے پھر ناراض ہوں گے، وہ نبی سے دور جائیں گے؟ میرے دوست، یہ حکم دیا تھا نبی کو، اسی لیے میرے نبی کے چاہنے والے دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے۔ میرے نبی کا دل اٹیچ ہو جاتا تھا لوگوں سے۔ میرے نبی کو لوگوں نے مارا، آپ کے چچا کو قتل کیا، آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا، مطلب ہجرت کرتے وقت ان کو بھگائے، اونٹ پہ سے گر گئی، حاملہ تھی، اس کے تھوڑے عرصے کے بعد انتقال ہو گیا ان کا، ابارشن ہو گیا تھا۔ زینب رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ کی بیٹی مر گئی، آپ کے اوپر جنگیں لاد دیے، آپ کے کئی ساتھوں کو مار دیا۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر لیا، پورا مکہ سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی آرمی کے ساتھ ہی آز انٹرنگ ان دا مکہ ایز دا ونر کانکر، فتح کرنے والے۔ صحابہ جو مدینے والے تھے، جن کے بیٹے بیٹیاں والدین، ان کے کتنے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ مستلق میں اور جنگ خندق میں 25 جنگوں میں ان کے بچے قتل ہوئے، ان کے بھائی قتل ہوئے، ان کے رشتہ دار قتل ہوئے۔ تو سعد بن عبادہ مدینہ کے ایک لیڈر بولتے الیوم یوم الملحمہ، مکہ قریب آ رہا، فتح ہو رہے تھے، آج تو خیمہ بنانے کا دن ہے، دیکھ لیں گے پورے 12 سال 13 سال ہمارے کو جو ان لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہمارے مویشیوں کو قتل کیا، ہمارے سفر کو بند کیا، ہمارے دسیوں دوستوں کو چاہنے والوں کو قتل کیا، آج تو خیمہ بنانے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول کے کان میں بات پڑی، الیوم یوم المرحمہ، اللہ کے رسول نے دوسرا سلوگن دیا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ ملحمہ، ملحمہ لحم، لحم بولے تو گوشت، قیمہ، مرحمہ بولے تو رحم کرنے کا دن۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رحم کرنے کا دن ہے بلکہ اعلان کیا، اور ان سے لیڈرشپ چھین لی، کیونکہ غصے میں حکم دے دیں گے اپنے ماننے والوں کو قتل۔ اور اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ بولے اللہ کے رسول تم جو بھی کر سکتے، آج ہم مستحق ہیں اس کے، آپ کو گھر سے نکالے، آپ کے سر پہ 100 اونٹ لگائے، مدینے تک آپ کا پیچھا کیا، جب مدینے میں چلے گئے تو یہاں سے آدمی لے کے آ کے آپ کے اوپر جو ہے نا جنگیں مسلط کر دیں، ہر چیز کیا، مستحق ہیں آج ہمارا خیمہ بنایا جائے، گردن کاٹی جائے، کچھ بھی کیا جائے، آج تو ہم مستحق ہیں۔ بولے اللہ کے رسول جاؤ، معاف، انتم الطلقاء۔ اور یہ بچے سب چلتے پھرتے بھاگ رہے، کیا تو بھی ہے، یہ کوئی جگہ پہ سے نہیں اٹھنا، اندر آ گئے تو اندر، باہر گئے تو باہر، ڈسٹرب نہیں ہے، ادب ہے یہ، دین سیکھنے کا، دین پہ عمل کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاف کیے، یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا خذ فاصفح الصفح الجمیل، اچھے سے معاف کر دو، اچھے سے معاف کرو۔ بولے تو ہم لوگ کیا کرتے، کبھی کبھی معاف کر دیتے، معاف کر کے پھر غصہ آتا تو تھوڑے دن کے بعد معاف کر دیا تھا، نہیں تیرے کو میں دیکھ لیتا ہوں، وہ کہا تھا نا، جانے دو بول کے چھوڑ دیا تھا اس وقت۔ یہ صفح الجمیل نہیں بولتے، بھول جانا، پھر 1 سال کے بعد یاد، پھر لوگوں کو بولتے پھرتے، دیکھو اس کو میں ایسا، میرے ساتھ بدماشی کرا تھا، میرے پاس اتنی طاقت تھی، میرے پاس تھے بچے تھے، میرے مارتوں بولے تھے، میرے دوست مارتوں بولے، لیکن میں جانے دو بول کے چھوڑ دیا تو ایسا کر رہا، سب کو بول لیتے پھرتے۔ اس کو بولتے معاف کرا نہیں بولتے، معاف کا مطلب خبر میں ڈال کے دفن کر دینا، مغفرہ، غفر بولتے کسی چیز پہ مٹی ڈال دینے کو غفرہ بولتے، خلاص اس کو بولتے معاف۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی نے کہا خذ العفو، اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں نبی کو، خذ العفو، عفو کو ہمیشہ کیا کر کے رکھو، خود بولے تو پکڑ کے رکھو، ہولڈ اسٹرانگلی، پکڑ کے رکھو، کبھی مس نہیں ہونا،
غصے میں, جذبات میں, ناراضگی میں, دشمنی میں, عفو کو پکڑ کے رکھو. خذ العفو, پکڑ کے رکھو خذ العفو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, ہمیشہ اچھی بات کا حکم دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, وہ یاد ہے نا پہلے درس میرا, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جاہل لوگ ایڈریس کریں, بات کریں, معاملہ کریں, کیا کرو؟ پیس بھی اپان یو بھائی نہیں, چلو ٹھیک تھے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا, جو بھی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا, جو بھی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا, جو بھی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا, جو بھی آپ کے حق کو ادا نہیں کر رہا, یہ سب جاہلین میں آ جاتے ہیں. ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بھی جاہل, ایک آدمی کے پاس حلم نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا, فور بیئرنگ بولتے اس کو, برداشت صبر نہیں ہوتا, وہ بھی بعض لوگوں کو دیکھیں غصے میں آتے رہتے, ہمیشہ چڑچڑے رہتے, وہ بھی جہالت ہے شریعت میں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھی صفتیں تھی, حلم اور عفو. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. میرے دوستو, میرے نبی معاف کر دو بولتے تھے, اللہ تعالیٰ حکم دیا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کتنی بہنیں ہیں اپنی بہنوں سے سالوں سے دلوں میں دشمنیاں نفرتیں رکھی ہوئی ہیں, اور میرے اللہ کہتے ہیں کہ معاف کر دو. جب لوگ بندے آتے معاف کرتے جاتے ہیں تو بولتے حتی یصطلحا, جمعرات کو اور پیر کو اللہ کے پاس نیک اعمال بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اور دوسرے اوقات میں شعبان کے موقع پہ بھی اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو معاف کرتے جاتے, لیکن دو بندوں کی آپس میں نفرتیں اور دشمنیں ہوتی, دو مسلمانوں کی, تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ لوگ اصلاح نہ کر لیں, آپس میں یہ لوگ دل صاف نہ کر لیں, آپس میں یہ لوگ مصالحت نہ کر لیں. ہائے, بھائی کا بھائی سے دل میں نفرتیں, دشمنیاں, دوریاں, بہن کا بہن سے, چچا کا بھتیجے سے, بھائی کا رشتہ داروں سے, سب کا دیکھتے جاؤ آپ, ماں کا بیٹیوں سے, بیٹیوں کا ماں سے, خالوں کا بھانجے بھانجیوں سے, بھانجے بھانجوں کا خالوں سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف کچھ ہٹ کے ٹھہرو بولے تھے, کبھی حق ادا نہیں ہوا, کبھی کوئی تعریف نہیں ہوئی, کبھی دعوت ٹائم پہ نہیں ملی, کبھی دعوت میں بریانی میں بوٹی نلی نہیں ملی, کبھی مٹھا ٹائم پہ نہیں ملا. دیکھ لو آپ, ڈھونڈ لو کیا ہے چیزیں. کبھی باپ کی جائیداد تقسیم ہوئی تو کچھ آگے پیچھے ہو گیا, مر کے تو چھوڑ کے تو سب کو ہی جانا ہے نا. اور میرے نبی کو یہ حکم تھا, زندگی بھر کرتے رہے. اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے مفید بن کے تھے. آج بھی اگر کوئی آدمی اپنے دل کو صاف رکھے تو انسانیت کے لیے سب سے مفید بن جائے گا, سب کے لیے بھلا کرے گا, اس کا دل صاف. میرے دوست, داڑیاں بڑھا لینا آسان ہے, ٹوپیاں پہن لینا آسان ہے, مسجدوں میں نمازیں پڑھ لینا آسان ہے, اعتکاف میں بیٹھ جانا آسان ہے, روزے رکھ لینا آسان ہے. بہت مشکل ہے کوئی جو بھائی سے دشمنی ہے, کوئی بہن سے دشمنی ہے, جا کے اس کو دل کو اس کو سینے سے لگا لو, یہ بہت مشکل ہے, نہیں کر سکتے ہم لوگ, مشکل ہے. اور جبکہ اللہ کو وہ پسند ہے, اللہم انک عفو تحب اللہ تو عفو کو پسند کرتا, اللہ تو پسند کرتا عفو کو. ہمارے مسلمانوں کا میسج اللہ کو کیا ہے معلوم؟ لیلۃ القدر میں تسبیح لے کے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ تو چلتے رہتا, لیکن پریکٹیکل میسج کیا ہے؟ اللہ تو عفو کو پسند کرتا, تو عفو ہے, تو عفو کو پسند کرتا, معاف کرنے کو, دل صاف کر دینے کو, ایک دوسرے کے جو ہے نا اختلافات کو ختم کرنے کا تو پسند کرتا. فاعف عنی, اسی لیے مجھے پسند کر دے, لیکن میں کسی کو نہیں پسند کرتا, میں کسی کو نہیں معاف کرتا. یہ ہم پریکٹیکل بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو پسند کرنے کو, تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو تو پسند کرتا, تو میرے کو معاف کر دے, لیکن میں نہیں معاف کرتا. میری بہن سے دشمنی ہے 2 سال 4 سال 10 سال ہے, چل رہی دشمنی, میرے بھائی سے دشمنی چل رہی, میرے پڑوس سے چل رہی, میرے رشتہ دار سے چل رہی, ہر جگہ دیکھو آپ چل رہی ہے, دشمنیاں چل رہی ہیں, نفرتیں چل رہی ہیں, اور اللہ سب کو چھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں.
بھائی جانے دو ان کو، کہا ان کا کیا مسئلہ حل کرنا، یہ تو آپس میں دشمن ہے، تو رہنے دو، جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوتی میرے پاس ان کا مسئلہ نہیں لے کے آنا. جب دونوں جھگڑے ہو گئے، تم لوگ جب تک مسئلہ حل نہیں کرتے میرے پاس نہیں لاؤ. میرے پاس آئے گا قیامت کے دن تو وہاں پہ تو دینار اور درہم نہیں ہوں گے، وہاں پہ تو آپ کی نیکیاں لے کے دے دی جائیں گی. اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو لوگوں کی بدھائیاں ڈال دی جائیں گی. تو میرے دوست، آسان ہے اعتکاف میں بیٹھ جانا، آسان ہے نمازوں میں بیٹھ جانا، آسان ہے کچھ صدقہ خیرات کر دینا، بہت مشکل ہے. جاؤ اپنے ٹوٹے ہوئے بھائی کو گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، اپنی بہن کو لگاؤ، اپنے چچا کو لگاؤ، اپنے خالہ کو لگاؤ، اپنے بھانجے کو لگاؤ، اپنی بانجی کو لگاؤ، اپنے رشتہ دار کو لگاؤ. یہ اللہ کو پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو پسند کرنے والوں کو تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اسی لیے مجھے معاف فرما دے. اور اس کا میسج یہ ہے کہ میں بھی یہ چیز سیکھوں گا، میں بھی یہ چیز کروں گا. آپ کو معلوم ہے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاتلوں کو معاف کر دیے، بدماشوں کو معاف کر دیے، دشمنوں کو معاف کر دیے. آپ کو جادوگر بولے، آپ کو جھوٹا بولے، آپ کو بدماش بولے، آپ کے اوپر جنگیں معاف کر دیے. اللہ کے رسول کی عزت کم ہوئی؟ ہوئی کم؟ نہیں ہوئی. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عفو سے ما زاد عبد عزا الا بالعفو. عفو معاف کرتے جاؤ، عزت میں بڑائی ہوتے جاتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مقابلے پہ اتر گئے، دشمنی پہ اتر گئے، چیلنج پہ اتر گئے تو ہماری عزت بڑھتی نہیں. معاف کر دو، عزت بڑھنے والی ہے. ما تواضع عبد الا رفعه الله وما ازداد عبد بالعفو الا عزا. تواضع، ہمبلنس، چلو ٹھیک ہے ہم ایسے ہی ہیں، ہم کم ہیں، کوئی بات نہیں. تواضع جس کو بولتے، تواضع کا مطلب ہے اپوزٹ آف ایروگنس، تکبر. میں بڑا، میں اونچا، میں بلند، میرا خاندان، میری پوزیشن، میرا اسٹیٹس، میری ڈگری، میری پوزیشن، میں صدر، میں سیکریٹری، میں فلان. یہ تکبر. میں سمپل آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. جو سمپلسٹی کو، ہمبلنس کو اپناتا، اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے ما تواضع احد الا رفعه الله وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. عفو کے ذریعے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف عزت اس کی بڑھاتے ہیں. وما نقص مال من صدقہ، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، کبھی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقے کا مطلب خالی غریبوں کو ہی دینا نہیں ہے، بچوں کا، بیوی کا، رشتہ داروں کا، والدین کا، سب کا خیال کرنا ہے. سب صدقے میں آتا ہے. ہر ایک کا حق ادا کرنا. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسوہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے لیے اسوہ. اسوہ کا مطلب ہوتا ہے رول ماڈل. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ایسے گنوار، ایسے ایسے جنگلی، ایسے ایسے انسیویلائز لوگ آتے. ایک مرتبہ جو ہے نا آگے ایسا کھینچ دیے چادر زور سے، تو نشان پڑ گیا اللہ کے رسول کا. تمہارے باپ کا مال دے دیں، یہ تو بیت المال کا مال ہے، دیو. اللہ کے رسول مسکرائے، مسکرا کے بولے، صحابہ ناراض ہو گئے، ماننے کے لیے چل گئے، بولے نہیں چھوڑ دو، یہ نادان لوگ ہیں، جس کو اردو میں، عربی میں جاہل بولتے ہیں، اردو میں نادان. یہ نادان ہے، چھوڑ دو. فامر بعطاء، بولے ایسے آدمی کو بولے اللہ کے رسول دے دو، اس کو بھی دے دو. تو میرے دوست، میرے بھائی، آج ہماری سوسائٹی میں، میں نہیں بات کرتا نان مسلمس کی، نان مسلمس کی سوسائٹی میں بھائی، بہن، ماں، باپ، چچا، بھانجی، بھتیجے، یہ رشتوں کا کیا ویلیو ہے؟ وہ لوگ تو دنیا کے لیے جیتے ہیں. میں آخرت کے لیے جیتا ہوں. میں اپنے خالہ کے ساتھ، میرے بھانجے کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، میرے رشتہ دار کے ساتھ میں احسان کرتا رہتا ہوں، چاہے ادھر سے کچھ آئے یا نہ آئے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. سورہ نور میں 18ویں پارے میں قصہ ہے. یہ بہت اہم قصہ ہے. مستح بلکہ جو ہے نا ایک صحابی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زنا کری بلکہ تہمت لگا دیے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، منافقین. یہ ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، خالہ کے بچے، اور یہ لوگ غریب تھے. ان کو ہمیشہ ہر مہینہ، ابو بکر صدیق بزنس مین تھے، تو ابو بکر صدیق، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا واقعہ ہے، ان کا منتھلی ایکسپینڈیچر ابو بکر صدیق دیتے تھے. وہ مستہ کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہے نا. بعض دفعہ انسان ہے، بہرحال یہ تو صحابہ کی بات کروں، آج بھی ایسے ہوتا ہے.
آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، دولت دی، اسٹیٹس دیا، آپ کے خالہ کے بچے، آپ کے چچا کے بچے، رشتہ دار آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایمان اور تقوی کم ہونے کی وجہ سے مجبور ہیں آپ سے پیسہ لینے پہ، مجبور ہیں آپ سے تعاون لینے پہ، ہیلپ لینے پہ، لیکن دل میں پھر بھی نفرت رہتی، یہ ان کیسا آگے بڑھ گیا، ان کیسا اونچا ہے، تو وہ رہتا انسان کے پاس. ہم کو کون بچا سکتا، اس سے اللہ بچا سکتا. تو بہرحال مستح جو ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ زنا کی تہمت جب لگی تو یہ بھی جو ہے نا نریشن کرنے لگے. ابو بکر خلیرے بھائی منتھلی ایکسپینڈیچر دیتے، لیکن ابو بکر کو نہیں معلوم نا کہ ریالٹی کیا ہے. 1 مہینہ 40 دن ہونے کے بعد جب وہی نازل ہوئی سورۃ انزلناہا وفرضناہا کہ عائشہ بری ہے، بلکہ آیتیں نازل ہوئی، تو ابو بکر قسم کھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد، ابھی آیتیں چل رہی، 11ویں آیت سے پہلے یہ پاک ہے، بلکہ تو 11ویں آیت میں آتا ہے، اس سے پہلے عائشہ کا قصہ ہے، تو 11ویں آیت میں آتا، تو دوسری تیسری آیت میں قسم کھا لیتے، اللہ کی قسم آج کے بعد 1 درہم نہیں ملا گا کمینوں کو. تو اس کے بعد 11ویں ولا یأتلی اولو الفضل منکم، بولتے اللہ نے جن کو فضل دیا وہ لوگ ایسی قسم نہ کھائیں کہ غریبوں پہ نہیں خرچ کریں گے، استغفر اللہ، معاف، کل سے پھر جاری. کیا دل تھا، کیا ایمان تھا، فوری. صحیح بخاری کی حدیث ہے، واقعہ دیکھو آپ، ولا یأتلی اولو الفضل منکم، بولے کہ معاف، چلو جاری. سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے. اسی لیے اللہ نے ان کو عزتیں دی دوست، اسی لیے عزتیں دی. میں آپ سے یہ بات ہمیشہ کہا، ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ ہسٹوریکلی پروف ہے. یہ اگر اللہ کے نافرمان اور اللہ کے ظلم کرنے والے بندوں پہ، اللہ پہ ایمان نہ لانے والے دنیا میں اگر پوزیشن رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ دے ڈیزرو، اس لیے کہ کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں. تو اسی لیے بدماش ہیں، لیکن چلو کچھ تو ہیں، اس لیے ان کو دے دیے. کلاس میں ایسا ہوتا، مانیٹر بنانے کے لیے بدماش بچے کو بھی دے دیتے. کیوں؟ وہ بدماش ہوں گا لیکن کنٹرول کر لیتا. اور بچے اچھے پڑھنے والے بچے، وہ بھی اپنی بھی پڑھائی برباد، دوسروں کی بھی برباد، نہ وہ دوسروں کو کنٹرول کر سکتے، نہ اپنی پڑھائی پہ کانسنٹریشن کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان لوگوں کو کچھ دیا، چلو بھائی کچھ تو مسئلہ حل ہوگا، یہ نہیں کہ دے آر ڈیزرونگ. تو میرے دوستو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو، سائیکالوجیکلی انسان کو جو تکلیف، جس وقت تکلیف ہوتی، جتنے مرتبہ اس کو یاد کرتے جاتا وہ تکلیف اور بڑھتے جاتی. سائیکالوجیکلی اس کا کیمیکل امبیلنس بڑھتے جاتا باڈی میں، اس کے جذبات کے ساتھ ساتھ نگیٹو فیلنگ کیا ہوتے، بڑھتے جاتے. مثال کے طور پر 10 سال پہلے آپ کا آپ کے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، گالی گلوچ ہو گئی، زبردستی آپ کا بھائی آپ پہ ظلم کرا، ذلیل کرا، کچھ لے لیا. اس کے بعد آپ دوسرے دن یاد کرتے، پھر تکلیف، پھر بے چینی اور غصہ. پھر 1 سال کے بعد انہیں ایسا کرا تھا، وہ کرا تھا، بچوں کو بٹھا کے بول رہے، دوستوں کو بٹھا کے بول رہے، بیوی کو بٹھا کے بول رہے، رشتہ دار انہیں ایسا کرا تھا اور وہ کرا تھا. پوری کہانی ریپیٹ کرنے سے کیا ہوتے جا رہی، وہ کہانی فریش ہو جاتی، اور کیا ہوتا، نگیٹو فیلنگ بڑھتے جاتے ہیں، غصہ بڑھتے جاتا، اور انسان کو وہ اس دن جتنا مار کے وہ غلط پین ہوا تھا نا، وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ آج کا دن ہوتا. تو انسان کیا کرتا، پین میں زندہ رہتا. یہ سائیکالوجی بول کے، یہ ریسرچ کر کے بتا رہی ہے سائیکالوجی. اور سائیکالوجی لوگ ٹراما بولتے ہیں اس کو. ٹراما بولے تو کبھی آپ کے باپ مر گئے، ماں مر گئے، رشتہ دار مر گئے، ڈیورس ہو گئی، کیا بھی ہو گئی، تو یہ پین میں جا کے وہ ٹراما سے نہیں نکلتے لوگ. تو سائیکالوجی لوگ اس کو سکھا کے بولتے ہیں، بھول جاؤ، یہ کرو، تم گانا سنو، تم ایسا کرو، کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے اس کو. یہ بیچاروں کو نہیں معلوم نا کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ موڑنے والا ہے. اگر ہمارا رشتہ آسمانوں والے سے ہو جائے تو ہمارے دل مڑ سکتے ہیں، یہ دلوں میں سے چیزیں نکل سکتی ہیں. ان کو نہیں معلوم نا، ہم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ کرتے نہیں. اسی لیے یہ سب سائیکالوجی کو بیان کرنے کے وجہ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بول دی، اللہ تعالیٰ معاف کر دو، مسئلہ ختم ہو گیا، معاف، ختم. پھر آپ دوسرے دن سے فریش، اچھے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی جو ان کے ہیبٹس ہیں، ان کے عادتیں ہیں، ان کے کیریکٹرز ہیں، وہ بیان فرماتے. کیا بیان فرماتے ہیں؟
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان والذین جاءوا من بعدهم. بھائی جن سے معاملہ ہو گیا چھوڑ دو، ایسے مسلمان جن کو ہم دیکھے بھی نہیں ان کے لیے بھی اللہ معاف فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. مسلمان کیوں دعا کرنا جو مسلمان مر گئے ہم دیکھے بھی نہیں ملے بھی نہیں. چونکہ جنریشن جو ہے نا اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دے کے گئے وہ لوگ. یہ مسجد 100-150 سال پرانی ہے. جس وقت بنائے تھے یہاں پہ اڑوس پڑوس میں لوگ قبروں کی پوجا کرتے، مورتیوں کی پوجا کرتے، مارتے. آج بھی میرے ساتھ چلو آپ، یا ایک پروگرام کے بعد آؤ میں بتاتا ہوں، میرے پاس پروف جو ہے. بہت سے گاؤں میں مسلمان خود مسجد بنانے نہیں دیتے، بولتے مسجد بنی تو پھر اذان ہوتی، اذان نماز پڑھنا پڑتا، نہیں تو وہاں پہ شیطان آتا، وہ آتا یہ آتا، مسجد نہیں چاہیے. گاؤں میں مسجد بنانے نہیں دیتے مسلمان. بالکل اسی طریقے سے مسجدیں بنی تو ان لوگوں نے قربانی دی. دیکھو دوست، اسلام تو شروع ہوا تھا کہاں سے؟ مکے سے. لیکن کیرلا کے بارڈروں پہ، ساؤتھ تمل ناڈو کے بارڈروں پہ بھی جو ہے نا ہمارے صحابہ کے تابعین کے جو ہے نا آثار ملتے ہیں. یہاں پہ آ کے مرے تھے بیچارے، دولت کے لیے، پیسوں کے لیے. اور کیا ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو یہاں پہ لوگ آئیے ہم لوگ جو ہے نا اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہیں، بلکہ ویلکم کریں. قدم قدم پہ ان کو تکلیف ہوئی، قدم قدم پہ ان کو قربانی دینا پڑا، قدم قدم پہ ان کو سیکریفائس دینا پڑا. میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے سے ایسا مٹی اٹھا کے اگر نچوڑو تو اس میں سے خون ٹپکے گا مسلمانوں کا. مسلمانوں نے گلی گلی پہ تو یہ مسجد بنی. ہم کو نہیں معلوم، ہم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا بتایا، نیک لوگ آ کے دعا کرتے اللہ ہم سے پہلے جو ہمارے مسلمان بھائی چلے گئے ان کو معاف فرما دے. ہاں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایمان کے ساتھ جو گئے اللہ معاف فرما دے. ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کوئی بھی بندہ دنیا میں ایمان لانے والا ہے تو اللہ میرے دل میں اس کے لیے نفرت، دشمنی اور برائی اور جو نا ہیٹریٹ مت رکھ اللہ. چونکہ یہ بندہ تجھے چاہنے والا، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا، لا الہ الا اللہ کے لیے سیکریفائس کرنے والا، سجدہ تیرے سامنے جھکانے والا، اللہ اس سے میں نفرت رکھ کے تیرے سے دشمنی مول لینے کا فائدہ کیا ہے؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ تو رؤوف رحیم ہے. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان واقعات سے، عفو اور درگزر کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے لوگ کیسے بیہیو کرتے اللہ کے رسول. عائشہ کو پرسنل لائف بھی معلوم تھی نا. دنیا میں کوئی بندہ، کوئی بھی لیڈر اتنی بڑی جرت، دیٹ مینس ہی ہیز دا ڈینس، جرت ہے کسی کی کہ اپنے بیویوں کو بولتے کہ میری پرسنل لائف دنیا کو انفارم کر دو؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. میرے رسول بیوی کے ساتھ کیسے سوتے تھے، کیسا کس کرتے تھے، کیسے پرسنل ریلیشنز تھے، فزیکل ریلیشنز کیسے ہوتے، بولے بیان کرو. چونکہ دیٹ از آلسو ہی واز رول ماڈل ان ہز پرسنل لائف فار دا ورلڈ. یہ خود نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے. کوئی ہے آدمی چیلنج کرے؟ اور نہ صرف چیلنج بلکہ لوگوں نے ریکارڈ کیا، بیان کیا میرے نبی کیسا سوتے تھے، کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے گھر میں. پرسنل لائف کو نبی نے کہا دنیا کو بتا دو. یہ ایک دلیل ہے ہمارا اسلام سچے ہونے کی، نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے. تو لوگ عائشہ سے آ کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے گھر میں، کیسے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بندہ آ کے پوچھا اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول کی اخلاق کیسے تھے. تو وہ بندے کے حساب سے عائشہ کہتی ہیں لم یکن فاحشہ، بے حیا کی باتیں نہیں کرتے تھے، گندی باتیں نہیں کرتے تھے، شرم کی باتیں نہیں کرتے تھے. لم یکن فاحشہ ولا متفحشہ. بعض دفعہ آپ دیکھیں گے، میں ایک ٹینری کی ایک مرتبہ وزٹ کر رہا تھا، بہت کوالیفائڈ اچھے آدمی، وہاں پہ جو لیبر ہے 200 آدمی گندی گندی گالی دے رہے ان لوگوں کو. میں تو ہمیشہ ان کے مولانا مطلب ہائیلی اچھے سوشل ورکر دیندار آدمی وہاں جا کے گالی دے رہے. تو میں ان سے پوچھا ارے یہ کیا ہے، اس کے بغیر نہیں سنتے بھائی وہ لوگ. ہاں تو عائشہ کہتی ہیں وما کانا متفحشہ، متفحشہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے، حالات کے لیے، یا کہ کسی کام کے لیے بھی گندی بات، بے حیا کی بات نہیں کرتے تھے. سنے نہیں سنے کوئی بات نہیں، لیکن گندی بات کر کے سنانا آپ کا شیوا نہیں تھا. لم یکن فاحشہ ولا متفحشہ ولا سخابا فی الاسواق. مارکیٹوں میں جا کے اللہ کے رسول آواز بھی بلند نہیں کرتے تھے، بات کرتے پیار سے، لے لیے دے لیے، ختم ہو گئی بات. ولا یجزئ السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں، دشمنی کا بدلہ دشمنی سے نہیں. پتھر برسانے پھول برسانے والا وہ، خنجر گھونپنے والے ہم، اپنے بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہم، اور پھول برسانے والا وہ. ہمارا حال یہ ہے اور اس کا حال یہ ہے، یعنی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، تو بدلہ، برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ ولیکن یعفو ویصفح، معاف فرما دیتے تھے، بھول جاتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے. تو میری بہن، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، فاصفح، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، اور نبی کا حکم ہمارے لیے بھی حکم، معاف کر دو. وقل سلام، پیس بی اپان یو، بھائی پیس بول، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، یہ دعا بول کے چلے جاؤ، نکل جاؤ. فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، معاف فرما دو، بھول جاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا، محبت کرتا. اب میرا کیا فائدہ ہوا کہ ان میرے ساتھ گالی دیا، زیادتی کیا، تکلیف دیا، معاف کرے، تو میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ یہ ہے کہ میرا اللہ چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسا رہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث میں ہے، ایک صحابی عقبہ تھے، ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے، یا عقبہ، اے عقبہ میری نصیحت یاد رکھو، سل من قطعک، جو تم سے رشتہ داری کاٹتا تم اس سے رشتہ داری جوڑو. جو کاٹتا، جو جوڑتا اس سے جوڑنا میں کیا ہے؟ میٹھا ان بھی کھلاتا، ہم بھی میٹھا کھلاتے، میٹھا 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 ہوتا، دو طرف سے بھی میٹھا میٹھا چل رہا، کچھ بھی نہیں ہوتا نا، فرق پڑتا نہیں. ہاں، گیو اینڈ ٹیک میں کیا فرق ہے؟ اس کو رشتہ داری جوڑنے والا نہیں بولتے. رشتہ داری جوڑنے والا کس کو بولتے ہیں؟ سامنے والا توڑ رہا ہے تو ہم جوڑ رہے ہیں، اس کو بولتے رشتہ داری جوڑنا. اور رشتہ داری جوڑنا فرض ہے اس دنیا میں، چونکہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں بنایا، جانوروں میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، دیکھو، انسان کو اللہ پیدا کیا، درخت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، محبت، دشمنی، پیار، یہ بھی جذبات ہے نا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ نے پیدا کیا. رشتہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، رشتہ داری کا جو ورڈ ہے، جو ایموشنز ہے، جو ریلیشنز ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو رشتہ داری رونے لگی، کس کو پکڑ کے رونے لگی؟ عرش کے پیر کو پکڑ کے، اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کے اوپر اللہ عرش ہوتے ہیں، رونے لگی. کیوں رونے لگی؟ چونکہ رشتہ داری کو معلوم تھا کہ ہر آدمی اس کے ساتھ ظلم کرے گا، رشتہ داری کی پرواہ نہیں کریں گے لوگ. رونے لگے، اللہ یہ لوگ مجھے تکلیف دیں گے اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولے، اللہ ترضین، اچھا ٹھیک ہے رشتہ داری، تو دنیا تک، قیامت تک تو رہ جا، لیکن میں تیرے کو ایک وعدہ کرتا ہوں. اللہ ترضین، کیا تو یہ بات کو پسند نہیں کرتی؟ ان اصل من وصل کی، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، وہ اقطع من قطعک، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. ہم نے کاٹ دیا، ہم نے کاٹ دیا رشتہ داری کو، اللہ نے ہم کو کاٹ دیا. ہماری حکومتیں ابو بکر کو بادشاہ بنا رہے تھے، خلیفہ بنا رہے تھے، بولے کہ عمر کو بناؤ، مجھے نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ساری دنیا نگو کر دی، جب ہم لوگ ہندوستان میں پہنچے، جب ہم مغل بنے، جب ہم تغلق بنے، جب ہم مملوک بنے، جب ہم ایوبی بنے، تو بھائیوں کو کاٹنے لگے، تو اللہ نے کافروں کو مسلط کر دیا.
وہ زمانہ جب بھائی بھائی کو دے کے بچنا چاہتا تو اللہ نے ان کو دنیا دی، اور جب بھائی بھائی کو کاٹ کے حکومت میں آنا چاہا تو اللہ نے کہا کاٹ دیا، چھوڑ دو، یہ لوگ مستحق نہیں ہے میرا نام لینے کے، اسلام کے نمائندے بننے کے، اسلام کو پریزنٹیشن کرنے کے لائق نہیں ہے، ان لوگوں کو میرے حوالے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ رشتہ داری کو کاٹنے والوں کو اللہ نے کہا کاٹ دو، میں بھی کاٹ دوں گا۔ آپ بولیں گے کافروں کو اللہ کے نام، ارے بھائی وہ تو کافر نافرمان تو ہے ہی نا، مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے کہ تم نام لینے والے ہو اللہ کا، تم نام لینے والے ہو رسول اللہ کا، تم نام لینے والے ہو اسلام کا، تمہارا مسئلہ ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن، کل میں یہ بات بولا تھا، آج بھی یہ بات بولوں گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن جاؤ، دنیا تمہاری ہے، بن کے بتاؤ، خالی رشتہ داریاں جوڑ کے بتا دو، دیکھو آپ کے گھروں میں برکتیں، آپ کے رشتوں میں برکتیں، آپ کے خاندانوں میں برکتیں، آپ کے بستیوں میں برکتیں، آپ کی مسجدوں میں برکتیں، جوڑ کے بتا دو۔ خالی ہم توڑ کے بتا سکتے ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں ہم لوگ۔ بولے انہوں سن کے آ گیا 10 بول کے آنا، دوسروں کے بچے تو کہ ایک کو 10 بولتی، اینٹ کا پتھر سے جواب ہم نے نہیں سکھایا۔ عفو کرنا، رشتہ داری جوڑنا، معاف، ہمارا رشتہ آسمانوں والے سے، دوست زمین والوں سے نہیں ہے۔ 2+2 4 زمین والے کرتے، وہاں پہ تو ایک کا بدلہ انلیمیٹڈ ہوتا ہے، آسمانوں والوں سے رشتہ اپنا جوڑنا چاہیے۔ تو میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عقبہ صل من قطعک، جو کاٹتا اس کو جوڑو، وآتی من حرمک، جو تم سے چھین لیتا اس کو دو، تمہارا لے لیتا تم اس کو دو، وآتی من حرمک وعفو عمن ظلمک، کوئی ظلم کرا تو معاف فرما دو، ظلم کرا تو معاف فرما دو۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے گھروں سے برکتیں چلی گئی، ہمارے رشتوں سے برکتیں چلی گئی، ہمارے اسلام کا نام لینے والے سینٹروں سے، اسلام کا نام لینے والے مرکزوں سے، مسجدوں سے سب ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے دشمنیوں اور نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دین کا نام لے کے ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچنے کا تو ختم ہی ہو گیا۔ جب ہم دوسروں کی بھلائی نہیں سوچیں گے تو آسمانوں والا ہماری بھلائی نہیں سوچے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تم کسی کی بھلائی میں رہو گے تو آسمانوں والا تمہاری بھلائی میں رہے گا۔ لیکن ہم دوسروں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، گرانے میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے بھی کون؟ دوسرے مسلک وہی، کلمہ وہی، قرآن وہی، لیکن کسی وجہ سے لگے ہوئے ہیں پیچھے، بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، دشمنی نکالنے پہ۔ میرے دوست، بہت دور ہیں ہم اللہ کے اسٹینڈرڈ سے، اللہ کی وعدوں سے بہت دور ہیں، ورنہ اسلام وہی ہے، قرآن وہی ہے، وعدے وہی ہیں کہ اگر تم سچے مومن ہوگے تو اللہ تم کو عزتوں سے نوازیں گے اور تم کو دنیا میں بادشاہت دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ ہے تو پروف کرنا ہے، جب پروف ہوگا تو رزلٹس آئیں گے۔ تو بہرحال یہ لیلۃ القدر کے موقع سے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہ رہا تھا، سمپل سا پیغام ہے، یہ باتیں تو صرف تفصیل کے لیے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ آپ وعدہ کر لو کہ آج ہم رشتے کو جوڑیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، معاف کر دیں گے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، رشتہ داروں کو، اور ان کا خیال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں، پھر اللہ کی معافی ہم کو آئے گی۔ دنیا دے یا نہ دے، اللہ ہم کو عطا کریں گے، اللہ ہم کو دیں گے۔ اگر ہم نے کسی کے لیے کچھ چھوڑ دیا تو اللہ ہم کو دیں گے، اگر ہم کسی کو معاف کر دیا اللہ ہم کو عزت عطا کریں گے۔ ہمارا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے، بندوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ آسمانوں والوں سے ہوتا ہے، زمینوں والوں سے نہیں ہوتا ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کو کامیاب بنانے میں، گھر میں سکون فراہم کرنے میں، بچوں کی اسلامی تربیت کرنے میں، بچوں کو آگے بڑھانے میں اس کا فرض ہے یہ کرے۔ رات دن اس کا یہ جاب ہے، زندہ رہنے تک یہ جاب ہے، مرنے تک یہ جاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرنے تک یہ کام کرتے تھے، ہمارے صحابہ بھی کرتے تھے، والد کا بھی یہ کام ہے، مرنے تک یہ کام کرنا ہے۔ بچے سنیں نہیں سنیں، کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، لیکن یہ فرض لگا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کی تعلیمات سکھائی جائیں۔ میرے دوستو، فرض ہے ہمارا سیکھنا، سکھانا اور اس کو اپنی جنریشن تک پہنچانا۔
اسی کے ذریعے سے ہمارا دین اور اسلام زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، ثواب کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں۔ ہم کو ان لوگوں میں بنا دے جو لیلۃ القدر میں پوری عبادت کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتوں سے نواز دے اور اس میں صحیح معنی میں عبادت کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔